بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ چلے آئیں سورۃ الرحمن کی فضیلت کو جانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر چیز کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے بنایا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر مشکل، ہر بیماری کا حل رکھا ہے۔ قرآن پاک کی ہر سورت کو پڑھنے کے اپنے ہی فائدے ہیں، بالکل اسی طرح سورۃ الرحمن کو پڑھنے کے اپنے ہی زبردست فوائد ہیں۔ سورۃ الرحمن 27ویں سپارے پہ موجود ہے۔ سورتوں کی نمبرنگ کے حساب سے سورۃ الرحمن 55 نمبر پہ آتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد فرمان ہے، ہر چیز کا حسن و جمال ہوتا ہے۔ قرآن پاک کا حسن و جمال سورۃ الرحمن ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ الحدیث، سورہ الواقعہ، سورہ الرحمن کو پڑھنے والا آسمان اور زمینوں میں فردوس کا رہنے والا پکارا جاتا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سورہ الرحمن کو پڑھا اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ الرحمن کی صحابہ کرام کے سامنے تلاوت کی تو صحابہ کرام خاموش رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے اچھے تو جن ہیں۔ جب بھی میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھتا تو وہ کہتے لَبِشَيْءٍ مِّن نِّعْمِكَ فَلَكَ الْحَمْدُ، اے ہمارے رب، ہم تمہاری کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، ساری تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں۔ بیماری کی حالت میں سورہ الرحمن کی تلاوت سننے سے شفا۔ سورہ الرحمن کی ہر آیت سننے میں جسم کے اندر ایک حرارت پیدا ہوتی ہے، اور جب سورہ الرحمن کی تلاوت سننے کے بعد بیمار آدھا گلاس پانی پیتا ہے تو وہ اس طرح محسوس کرتا ہے جیسے انگاروں میں پانی ڈالا جاتا ہے۔ میڈیکل سائنس ہیپاٹائٹس کے امراض کے متعلق مایوسی کا شکار ہو چکی ہے، مگر سورہ الرحمن کی تلاوت سننے سے یہ مرض جسم سے ایسے ختم ہو جاتا ہے جیسے اس کا کبھی وجود ہی نہیں تھا۔ سورہ الرحمن کے ذریعے لوگوں کی ذہنی و جسمانی اور روحانی بیماریوں کا یقینی علاج ہوتا ہے۔ سورہ الرحمن کی قرآن تھراپی کے ذریعے لا علاج مریضوں کا کامیاب علاج ہو چکا ہے۔ جب کوئی مکمل طور پر اپنی توجہ سورہ الرحمن کی طرف کر کے تلاوت سنتا ہے اور اپنی آنکھیں بند کرتا ہے تو سورہ الرحمن کی ہر آیت سننے کے بعد اس کے جسم میں ایک حرارت پیدا ہو جاتی ہے، اور سورہ الرحمن سننے کے بعد جب وہ ایک گلاس پانی پیتا ہے تو وہ اس طرح محسوس کرتا ہے جیسے انگاروں میں پانی ڈالا جاتا ہے۔ جو لوگ دکھی، الجھن یا ذہنی کرب میں مبتلا ہوں، وہ لوگ دن میں 3 بار متواتر سورہ الرحمن کی 7 دن تک تلاوت کریں، انشاءاللہ ہر مشکل سے نجات پائیں گے۔ اگر ہم سورہ الرحمن کی تلاوت کو غور سے سنیں، اسے سمجھیں، اسے ڈیلی پڑھیں تو ہم اپنی بہت ساری مشکلوں کا حل نکال سکتے ہیں۔ سورہ الرحمن کی تلاوت سے کینسر، شوگر، فالج، ہارٹ اٹیک اور بھی بہت ساری بیماریوں کا علاج کیا جا چکا ہے۔ دنیا کی ہر بیماری کا علاج سورہ الرحمن کی تلاوت سننے سے ممکن ہے۔ ویڈیو کے اس آخر میں میں سورہ الرحمن کی تلاوت آپ کو سناؤں گی۔ اگر کوئی بیمار ہے، تکلیف میں ہے، دکھی ہے تو وہ سورہ الرحمن کی تلاوت دن میں 3 بار 7 دن تک کرے تو وہ انشاءاللہ ہر مشکل سے دور ہو جائے گا، ہر بیماری سے شفا پائے گا۔ اگر کوئی 11 دن تک سورہ الرحمن کی تلاوت کو کرے یا سنے تو انشاءاللہ اس کے رزق میں اضافہ ہوگا، اس کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ اگر کسی کے گھر میں کوئی بیمار ہے، تکلیف میں ہے تو اس کے پاس کھڑے ہو کے فجر کے بعد سورہ الرحمن کی تلاوت کیا کریں۔
تو انشاءاللہ جلد وہ ہر بیماری سے شفا پائے گا۔ آمین۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کل پوری دنیا کرونا کی وبا میں مبتلا ہے۔ سورہ رحمان سے بڑی کوئی شفا نہیں، اس چیز پر میرا ایمان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں انسانوں کو ان کے گمان کے مطابق عطا کرتا ہوں، تو ہمیں اپنے رب سے اچھے گمان کی توقع رکھنی چاہیے۔ ہم سب کو چاہیے ڈیلی گھر میں سورہ رحمان کی تلاوت کی جائے تاکہ ہم اپنی فیملی کو کرونا جیسی وبا سے بچا سکیں۔ کوئی بھی کام شروع کرنا چاہتے ہیں، مثلاً اگر آپ بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں، سورہ رحمان کو 11 دفعہ پڑھنا ہے۔ آپ اسے چاہے کسی بھی وقت پڑھ لیں، یا صبح پڑھ لیں یا رات میں پڑھ لیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں مجھے اس میں کامیابی ملے تو سورہ رحمان کو 11 مرتبہ پڑھیں۔ بزرگان دین فرماتے تھے کہ اسلام بہت پیارا ہے۔ اسلام نے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کی ہے، بس کوتاہی یہ ہے کہ ہم لوگ سیکھتے نہیں ہیں۔ ہمیں سیکھنے کی عادت بنانی ہوگی۔ علماء قرآن سے رابطہ کرنا ہوگا، ان سے پوچھنا ہوگا۔ بہرحال بزرگان دین فرماتے ہیں جو کوئی بھی آپ کام شروع کرنا چاہتے ہیں، کام چھوٹا ہو یا بڑا ہو، سورہ رحمان کی تلاوت شروع کر کے کام شروع کریں، انشاءاللہ کامیابی حاصل ہوگی۔ اور کوئی بھی آپ کا مقصد ہے، آپ اس میں کامیابی چاہتے ہیں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں آج کل ایگزامز چل رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں آپ کو ایگزام میں کامیابی ملے، یا کوئی بھی ہدف ہے آپ کا، آپ چاہتے ہیں اس میں آپ کو کامیابی ملے، آپ کی وہ حاجت پوری ہو جائے، آپ نے سورہ رحمان شریف کی خود تلاوت کرنی ہے، 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اول اور آخر 3 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں اس مقصد میں ضرور کامیابی ملے گی۔ سورہ رحمان پڑھنے کے بعد دعا لازم کیجیے گا، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا سے بلائیں ٹلتی ہیں۔ تو آپ نے یہ سورت مبارک پڑھنے کے بعد اپنے رب کے حضور گڑ گڑا کے رو کے دعا ضرور مانگنی ہے۔ جب تک آپ کی حاجت پوری نہ ہو جائے آپ نے سورہ رحمان کو وقتاً فوقتاً پڑھتے رہنا ہے۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ کی حاجت ضرور پوری ہوگی۔ چلے آئیں پھر سورہ رحمان کی تلاوت کو سنتے ہیں، اور سورہ رحمان کی تلاوت کو سننے کے لیے دیے گئے بٹن کے اوپر کلک کریں۔ جزاک اللہ، فی امان اللہ۔